الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا چھٹا روزہ ہے اور جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے مبارک دن کو روشن دن کہا ہے، اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں اللہ نے تو نے اپنے فضل و کرم سے یہاں مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، نمازوں کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائی، تراویح پڑھنے والا بنایا، رمضان کے روزے رکھنے والا بنایا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ کل ذکر کیا تھا کہ درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، اللہ سے قریب کر دینے والی عبادت، اور اس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں، اس لیے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف بھیج۔ ابو عبداللہ سلیمان جزوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ سفر میں چل رہے تھے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور جب مومن سفر کرے تو اسے ہمیشہ نماز کی فکر ہونی چاہیے کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ ابو عبداللہ سلیمان جزوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ عصر کی نماز کا وقت اب میرا ہو چکا تھا اور مجھے یہ ڈر سوار تھا کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ ابو عبداللہ سلیمان جزوئی فرماتے ہیں کہ اس وقت سفر میں میرے پاس پانی بھی نہیں، پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اب میں پانی کی تلاش میں تھا کہ کہیں سے پانی ملے اور میں وضو کر لوں اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کر لوں۔ لیکن ابو عبداللہ سلیمان جزوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی معصوم بچی مجھے نظر آ گئی، اور معصوم بچی نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیوں پریشان ہو، کیا چیز کی تلاش میں ہو؟ تو ابو عبداللہ سلیمان جزوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بیٹی میں عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے اور مجھے وضو کرنا ہے، کوئی پانی کا انتظام ہو جاوے تو بتا دو۔ ابو عبداللہ سلیمان جزوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی معصوم گڑیا 9-10 سال کی تھی، اس نے ایک کنویں کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت آپ کو یہاں سے پانی مل جائے گا۔ ابو عبداللہ سلیمان جزوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں کنویں کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا پانی ہے، بالکل صاف ہے، شفاف ہے، لیکن کنویں کے کنارے سے بہت زیادہ نیچے ہے۔ اب میرے پیارو، ابو عبداللہ سلیمان جزوئی فرماتے کہ میرے پاس تو ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، اور کنویں میں سے پانی نکالنا ہو تو بولو ڈول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، رسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ابو عبداللہ سلیمان جزوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اس چھوٹی سی معصوم بچی سے کہا کہ حضرت، معصوم بچی سے کہا بیٹی ارے کنواں تو مل گیا لیکن میرے پاس تو ڈول بھی نہیں، رسی بھی نہیں، میں پانی کیسے نکالوں؟ ابو عبداللہ سلیمان جزوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ معصوم بیٹی جو 9-10 سال کی تھی وہ کنویں کے قریب آئی اور کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ جیسا ہی اس نے تھوکا ابل کر پانی کنارے پر آ گیا۔ ابو عبداللہ سلیمان جزوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پانی لیا، پانی سے اپنی پیاس بجھائی، وضو بھی کیا، نماز ادا کی، لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی بڑے آدمی کی بیٹی ہے، بہت نیک بیٹی ہے، بہت تربیت یافتہ بیٹی ہے۔ ابو عبداللہ سلیمان جزوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس بیٹی سے پوچھا کہ وہ بیٹی تیرا ایسا کون سا عمل ہے کہ تو اللہ کے نزدیک اتنی مقبول ہے، تو کنویں میں تھوک دیتی اور پانی ابل کر اوپر کی طرف آ جاتا ہے؟ اب وہ معصوم سی بیٹی کہنے لگی کہ حضرت میری عمر کون سی عمل کی ہے، بس میں تو ایک چھوٹا سا عمل کرتی ہوں، جب تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 21,000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ لیتی ہوں تب تک مجھے سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ کسی زمانے کے معصوموں کا یہ حال تھا، جب تک 21,000
مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لے تب تک انہیں نیند نہ آوے۔ آج میں اپنا جائزہ لوں، آپ لوگ اپنا جائزہ لیں، کیا ہمیں دن رات میں صرف 21 مرتبہ بھی درود شریف پڑھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیو، جمعہ کے مبارک دن میں جتنا ہو سکے زیادہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی جمعہ کے مبارک دن میں صرف 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے میدان میں اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ایسا نور ملے گا کہ اس نور کو اگر پورے قیامت کے میدان میں تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی جمعہ کے مبارک دن میں صرف 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد بولو۔ رمضان کے مہینے میں کوئی مشکل ہے؟ 1000 مرتبہ آرام سے پورا کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ مرنے سے پہلے نہ دیکھ لے وے، یعنی اپنی جنت کو مرنے سے پہلے اللہ پاک اسے دکھائیں گے۔ تو درود شریف کے بڑے فضائل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی جمعہ کے دن صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائیں گے۔ 70 ضرورتیں اس کی آخرت کی پوری ہوگی، 30 ضرورتیں اس کی دنیا کی پوری ہوگی۔ آخری حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی جس نے جمعہ کے مبارک دن میں صرف مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، پڑھو 1 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیں گے۔ اب عافیت کا ایک دروازہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک اسے دنیا میں 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے۔ اگر کوئی ہمیں یوں دعا دے کہ اللہ تجھے عافیت نصیب فرمائے تو گویا وہ ہمیں 4 بڑے بڑے انعاموں کی دعا دیتا ہے۔ ہم کسی کو یوں دعا دے کہ اللہ تجھے عافیت نصیب فرمائے تو گویا ہم اسے 4 بڑے بڑے انعام کی دعا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام، اللہ پاک اسے ایسی بیماری سے بچائے رکھے گا جس بیماری سے آدمی مر جاتا ہے، قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، جیسے کینسر۔ بولو، کینسر میں آدمی کے بچنے کے زیادہ تر چانسز نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ہارٹ اٹیک بھی بعض دفعہ آدمی کو قبر کے حوالے کر دیتا ہے، جادو بھی بعض دفعہ آدمی کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی بیماری سے اللہ پاک اسے بچائے رکھیں گے جس بیماری میں آدمی قبر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا بڑا انعام، اللہ پاک اسے ظالموں کے ظلم سے بچائے رکھیں گے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھیں گے، ظالموں سے اس کا پالا نہیں پڑے گا، اور اگر پالا پڑ بھی گیا تو اللہ پاک ظالم کو ناکامی نصیب فرمائیں گے اور مظلوم کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرا بڑا انعام، اللہ پاک اسے تنہائیوں کے گناہوں سے بچائیں گے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم بہت نیک ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، ورنہ اللہ کسی کے سامنے ظاہر کر دے تو ہمارے قریب وہ لوگ کوئی بیٹھنے کو تیار نہ ہو۔ تو فرمائے کہ تنہائی کے گناہ، چھپ چھپ کر ہم جو گناہ کرتے ہیں، اکیلے اکیلے جو گناہ کرتے ہیں، جمعہ کے دن صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ پاک تنہائیوں کے گناہ سے ہمیں بچائے رکھیں گے۔ اور کبھی اللہ نہ کرے انسان کی فطرت میں بولو گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، گناہ ہو گیا، جب تک توبہ نہیں کریں گے تب تک چین سکون بولو ملنے والا نہیں ہے۔ اور چوتھا بڑا انعام، اللہ پاک اسے حلال پاکیزہ روزی کے دروازے اس کے لیے عافیت کے ساتھ کھول دیں گے۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ جمعہ کے مبارک دن میں جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرے۔ ایک چھوٹی سی تسبیح، روزانہ دعا بتلاتا تھا، ایک چھوٹی سی تسبیح حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا اللہ کے نبی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آئی ایم اولڈ مین، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور دماغ کی میموری بالکل ویک ہو گئی ہے، اب وہ میموری کام کرتی نہیں ہے، زیادہ چیزیں مجھے یاد رہتی نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی تسبیح بتا دو جو بہت چھوٹی ہو، پڑھنے میں بہت چھوٹی اور ثواب میں بہت زیادہ ہو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو ایک تسبیح بتلائی ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، پڑھو 1 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدی، بس سبحان اللہ العظیم و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، صرف 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا۔ کتنی مرتبہ بولو؟ 3 مرتبہ پڑھنے پر 10 سیکنڈ یا 11 سیکنڈ ہوں گے، آپ گھڑی دیکھ لو۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، 3 مرتبہ پڑھ کر ہم نکلیں گے، جتنے درخت، جتنے جھاڑ ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنی بے جان مخلوق ہے،
تمام کی تمام مخلوق ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دے گی، اور 3 خطرناک تکلیفوں سے اللہ پاک اسے ہمیشہ بچائے رکھیں گے۔ نمبر 1 اندھے پن سے، اس کی آنکھیں بولو کبھی کمزور نہیں ہوگی، اس کو کبھی اندھا پن نہیں ہوگا، جیسے بڑھاپے میں وہ موتیوں کا آپریشن کرانے کی نوبت آتی ہے، اللہ کی ذات علی سے امید اللہ پاک اسے بچا لیں گے۔ نمبر 2 کوڑی ہونے سے، کوڑ کی تکلیف اسے نہیں ہوگی، اور نمبر 3 فالی یعنی جس کو کہتے ہیں لکوہ، لکوے کا اسے بولو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور یہی تسبیح جمعہ کی نماز کے بعد، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ پڑھے۔ کتنی مرتبہ بولو؟ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، صرف 100 مرتبہ پڑھ لے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے خود کے 1000 گناہ کو معاف فرمائیں گے، اور اس کے ماں باپ کے 24000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں اعمال صالحہ کرنے والا بنائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر